أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو. یہ بیان انہوں نے گنج پشاور میں کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ ویڈیو بیان دیکھتے ہیں. اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں،
12 اپریل 1987 ہم یہاں پشاور کے علاقہ گنج میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام 2 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کے پہلے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اور آج کی اس ملاقات میں میں آپ سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کتاب اللہ کا وہ حصہ بنیاد ہے جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ خاندان میں یا قوم میں اور ملک میں اللہ کے ساتھ بندوں کو شریک کیا جائے کبھی وہ فرق وہ گھرانہ وہ قوم اور ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ جو اس وعدے کے تتمے کے طور پر بیان کی گئی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک دانشور باپ دنیا چھوڑ رہا تھا، سفر آخرت کرنے والا تھا، اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت فرمایا۔ اللہ کو وہ وصیت اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اسے جگہ مل گئی۔ ایک دانشور باپ، قرآن پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی کے خزانے عطا فرمائے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ جب اپنے کسی بندے یا بندوں پر خوش ہوتے ہیں تو اس کا عطیہ دانائی اور حکمت ہوا کرتا ہے. دولت تو اللہ کے نافرمانوں کو بھی مل جایا کرتی ہے، لیکن حکمت و دانائی اللہ کے پیاروں کو ہی ملا کرتی ہے. دولت کا تعلق دانائی سے نہیں ہوتا. ایک آدمی اونٹ پر 2 وزنی بوریاں لاد کر سفر کر رہا تھا. بوریوں کی حیرت قضائی سے اندازہ ہوتا تھا کہ ایک میں تو غلہ ہے لیکن دوسری بوری میں غلہ نہیں ہے. دوران سفر ایک آدمی ملا، اس اونٹ والے سے پوچھا بھئی ایک بوری میں تو معلوم ہوتا ہے کہ گندم ہے لیکن یہ دوسری بوری میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دوسری بوری میں نے ریت بھر رکھی ہے. اس نے پوچھا ریت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہے ہی سارا ریتدار جہاں تم سفر کر رہے ہو. بوری بھر کر ریت کی اونٹ پر لاد کے جا رہے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اونٹ والا کہنے لگا یہ ریت کی بوری میں نے بیلنس برابر کرنے کے لیے بھر رکھی ہے، کیونکہ ایک طرف گندم کی بوری ہے تو دوسری طرف ریت کی بوری ہے تاکہ وزن برابر رہے. دوسرے آدمی نے کہا تم عجیب آدمی ہو، اونٹ پر اتنا وزن بھی تم نے رکھ دیا، اسی غلے کی بوری کے 2 حصے کر لینے تھے، آدھا ادھر آدھا ادھر ہو جاتا، بیلنس برابر رہتا اور یہ پوری ریت کی بوری اٹھانے کی مصیبت نہ اٹھانی پڑتی تمہیں. وہ کہنے لگا بات تو تم نے بڑی فتح کی ہے، بس ایسا ہی کرتے ہیں. اونٹ کو بٹھا لیا، ریت کی بوری خالی کر لی، غلہ آدھا ادھر ڈال لیا آدھا ادھر ڈال لیا اور چل گیا. دونوں چلے جا رہے ہیں. دل میں سوچنے لگا کہ یہ ترکیب مجھے نہیں آئی، اسے آئی ہے تو یہ تو مجھ سے بھی زیادہ دولت مند ہو. سفر کے دوران پوچھا تمہارے ہاں کتنی بکریاں ہیں؟ اس زمانے میں دولت کا معیار یہی ہوا کرتا تھا. جیسے آج کل بینک بیلنس پوچھا جاتا ہے، تمہارے پاس کتنے مویشی ہیں؟ اس نے کہا بکریاں نہیں ہیں میرے پاس. پھر اونٹ ہوں گے؟ اس نے کہا اونٹ بھی نہیں. کہا پھر گھوڑے ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں. پوچھا پھر باغات ہوں گے؟ کہا باغات گھوڑے اونٹ بکریاں نہیں ہیں، بس اللہ کا نام ہے، جس کا حال مل جاتا ہے گزرے اوقات ہو جاتی ہے. کہنے لگا اچھا یہ سب چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں. جلدی سے اونٹ بٹھایا، حسب ثابت غلہ ایک بوری میں ڈال دیا، دوسری بوری پھر ریت کی بھر کر دونوں بوریاں اونٹ پہ ڈال کر روانہ ہو گیا. کہنے لگا ہم کنگال لوگوں کی تجویزوں پر عمل نہیں کیا کرتے، ہم تو خود دولت مند ہیں، دولت مند لوگوں کی تجویزیں اچھی ہوتی ہیں.
اگرچہ تم نے بات تو دانائی اور حکمت کی تھی، میں تمہاری تجویز پہ عمل کروں، کہیں میں بھی تم جیسا کنگال نہ بن جاؤں۔ آپ نے اندازہ کیا دولت جو ہے یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، آزمائش ہے۔ حکمت اور دانائی اللہ کی نعمت ہے۔ دولت فرعونوں کو بھی مل جاتی ہے، قارونوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن حکمت و دانائی لقمان جیسے روشن ضمیروں ہی کو مل جاتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو بلا کر حضرت لقمان نے اپنی ساری زندگی کے مشاہدات و تجربات کا نچوڑ وصیت کے انداز میں اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا۔ فرمایا لخت جگر، میں نے تیرے لیے محلات تعمیر نہیں کرائے، کوٹھیاں نہیں بنوائیں، جاگیریں نہیں چھوڑ رہا ہوں، سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے انبار نہیں لگائے۔ لگاتا ہی کیوں؟ جسے قرآن حکیم اور دانا کہتا ہے، قرآن کی نظر میں جو حکیم اور دانا ہے وہ دولت کے انبار کیوں لگائے، محلات اور جاگیریں کیوں جمع کرے؟ یہ سب وبال جان ہے دوستو، وبال جان۔ چار پانچ روز پہلے ہم سرگودا سے گزر رہے تھے، اتفاقاً انگریز کے خاندانی وفاداروں کے محل ہمارے سامنے آ گئے۔ دیوانے نون 10-10 فٹ تک دیواریں کلر زدہ تھی اور ان بنگلوں میں گدھے گھوم رہے تھے۔ نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، نوشیرواں کے در پہ لکھا تھا باب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، جب قبر کوہنوں کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ یہ غرور اور ترنگ کے لمحات عارضی اور فانی ہوا کرتے ہیں۔ دوپہر کی دھوپ اتنی جلدی نہیں گزر جاتی جتنی یہ خوشیاں جلدی گزر جاتی ہیں۔
میر تقی درد کہتا ہے قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک پرانی قبر سے نکلی ہوئی انسانی کھوپڑی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی. پتہ نہیں کتنی مدت گزر چکی تھی. انتظار زمانہ نے اسے بوسیدہ کر دیا تھا. کھوپڑی پہ پاؤں آیا تو ریزہ ریزہ ہو گئی. فرمایا کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخوان شکستہ سے چور تھا. کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا ہے خبر میں بھی کبھی کسی کا کرے پرغرور تھا. یہ سب کچھ فانی ہے دوستو. اور اللہ جنہیں حکمت و دانائی دیتا ہے وہ کبھی ان فانی چیزوں کے پیچھے نہیں دوڑتے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی چلتے چلتے رک جاتے تھے اور وہ پیچھے دیکھ کر فرماتے تھے انت طالقہ انت طالقہ انت طالقہ. پوچھا گیا حضرت آپ کے پیچھے ہوتا تو کوئی نہیں ہے, آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے, میں نے تجھے طلاق دے دی ہے, میں نے تجھے طلاق دے دی ہے. کس کو طلاق دیتے ہیں آپ؟ نظر تو آتا کوئی نہیں. فرماتے دولت دنیا میرا پیچھا کرتی ہے اور میں کھڑے ہو کر پورے وثوق کے ساتھ اس کو کہتا ہوں کہ میں تیرے فریب میں آنے والا نہیں ہوں, میں نے تجھے مغلظہ دے رکھی ہے, طلاق دیتا ہوں تجھے. مجھے دنیا کا راز سمجھ میں آ گیا ہے, دولت دنیا کے پیچھے نہیں پڑوں گا. حضرت لقمان نے اپنے لخت جگر سے فرمایا بیٹے محلات کوٹھیاں جاگیریں وراثت میں نہیں چھوڑ رہا, ایک حکمت و دانائی کا میٹھا بول چھوڑ رہا ہوں. اگر تو نے اس پہ عمل کیا تو سارے جہان کی خوشیاں تیرے قدموں میں ہوں گی. حکمت و دانائی کا میٹھا بول. فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے وصیت کرتے ہوئے کچھ ہو جائے بیٹا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. نمک حرامی ہے, بے وفائی ہے, غداری ہے. رب العالمین ساری خطائیں معاف کر دیتے لیکن شرک معاف نہیں کرتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک رضاکار سے فرمایا چاہے جلائے جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤ مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. سجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, قیام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا, رکوع میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا.
ہر جگہ موجود سمجھنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، حاجت روا و مشکل کشا سمجھنے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ سر اسی کے آگے جھکنا چاہیے، بس کسی اور کے آگے نہیں، کٹ جائے لیکن جھکے نہیں۔ باتیں ہماری یاد رکھو گے، بھول تو نہیں جاؤ گے۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ بیٹی کی آبرو خطرے میں ہو تو باپ سر کٹا دے، والدین کی عزت خطرے میں ہو تو اولاد سر کٹا دے، ماں کی چادر خطرے میں ہو تو غیرت مند بیٹے سر کٹا دیا کرتے ہیں، بہن کی عفت خطرے میں ہو تو غیرت مند بھائی سر کٹا دیا کرتے ہیں، وطن کی آزادی خطرے میں ہو تو محب وطن سر کٹا دیا کرتے ہیں۔ سر کٹانے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے ایک ہی در ہے۔ وہ کون ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے؟ دیر سے آتا ہوں تو کچھ آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ ہاں، سر جھکانے کے لیے کون سا در ہے؟ ہی پہ ہمیشہ ضرب لگانا۔ کوئی ہے بندوں میں سے وہ جو اس کا حقدار ہو کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے؟ استاد کے آگے شاگرد جھک سکتا ہے، والدین کے آگے اولاد سر جھکا سکتی ہے، شیخ کے آگے مرید سر جھکا سکتا ہے، جب زندہ کے آگے نہیں جھکا سکتا تو مرنے کے بعد قبر پہ سر جھکانا تعظیم کب سے بن گیا؟ پشاور والوں یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے۔ اللہ کے حق میں اور اکبر نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ سبحان اللہ۔ زمین کی نیاز مندیوں پر کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ والدین کا بھی حق نہیں، اساتذہ کا بھی حق نہیں، شیوخ کا بھی حق نہیں، حاکم کا بھی پیغمبر کا بھی حق نہیں، وہ امام الانبیاء جس کے ادنا اشارے پر صحابہ جانے قربان کرنا زندگی کی منزل سمجھتے تھے،
انہوں نے بھی اپنے سامنے کسی کو جھکنے نہیں دیا. تو عصر حاضر کے فنکار، عصر حاضر کے فنکار، عجم کے بیمار، اپنے آستانوں کی رونق بڑھانے کے لیے جاہلوں سے کہتے ہیں تعظیماً جھکا کرو. سجدے کا حقدار کون؟ سچا معبود کون؟ پشاور کے روشن ضمیروں ہر جگہ موجود کون؟ حاجت رواؤ کار ساز کون؟ دستگیر ہو مشکل کشا کون؟ یا اللہ بھی یہی فرق تھا، یہی فرق ہے اور یہی فرق رہے گا. کچھ ہی والے کچھ بھی والے، کچھ مجاور کچھ مجاہد. حافظ بن جاؤ نا، ان باتوں کے حافظ بن جاؤ. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو. کچھ مجاور کچھ مجاہد، کچھ ہرجائی کچھ یکجائی، کچھ حلوائی کچھ شہدائی، کچھ آستانہ پرست کچھ خدا پرست، کچھ بھی والے کچھ ہی والے. اور پاکستان والوں، قرآن کی اس صدائے دل نواز کو سنو اور عمل کر لو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرک و بدعت کے اڈے بند کر دو. شرک و بدعت پھیلانے والے مبلغین کے راستے مسدود کر دو. تم اللہ کی زمین پر اللہ کی توحید کا پرچم اونچا کرو. اللہ تمہیں بلند کر دینے کا وعدہ کر چکا ہے. سعودی عرب والے آج بھی پوری دنیا میں اگر کمفرٹ اینڈ پیس فل لائف ہے تو سعودی عرب میں ہے. پوری دنیا میں. یورپ بھی یہ بات مجبوراً مانتا ہے کہ اگر پرسکون زندگی کا کوئی معیار نظر آتا ہے تو وہ صرف سعودی عرب میں ہے. لوگ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو تنہا گھروں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کئی دن تک بھی واپس نہیں آتے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں. سعودی عرب والوں کا سرمایہ پڑا ہوا ہے، منصوبے نہیں ہیں. ہمارے منصوبے پڑے ہوئے ہیں، سرمایہ نہیں ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سرزمین پر بستے تو انسان ہیں، کمزوریاں بھی ہوں گی، ان میں اخلاقی کمزوریاں بھی ہوں گی، انسان جو ہوئے، لیکن بس ایک ادا اللہ کو پسند آئی ہے
کہ سعودی عرب کی سرزمین پر آپ کو شرک و بدعت کا کوئی اڈا نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آستانہ نہیں ملے گا, کوئی جھنڈی نہیں ملے گی. سعودی عرب والے قبروں کو نہیں سنوارتے, بیت اللہ کو سنوارتے. سبحان اللہ. وہ ساری مرادیں اللہ سے مانتے اور اللہ نے انہیں کسی کا محتاج نہیں کیا. اور ہم ادھر آستانہ ادھر آستانہ, ادھر جھنڈیاں ادھر جھنڈیاں. ہمارے ہاں تو گورنر بھی ان کو بنایا جاتا ہے جو پرانے مجاور ہوں. اور ہمارے مرد مومن صاحب تو ماشاءاللہ ٹھیکہ لے رکھا ہے شرک و بدعت کے آستانوں کو بسانے کا. باہر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں بھی گھنٹے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سب کے ہیں اور کسی کے بھی نہیں. سب کے ہیں, کسی کے بھی نہیں. علماء دیوبند سے ملتا ہے تو کہتا ہے میں حضرت تھانوی کا مرید ہوں. حلوائیوں سے ملتا ہے تو ان سے کہتا ہے میں اعلی حضرت کا غلام ہوں. عیسائیوں سے کہتا ہے میرے دور میں جتنی تمہیں ترقی ہوئی بتاؤ کسی اور کے دور میں ہوئی. کو بگا دیا. قادیانیوں سے کہتا ہے مولوی شور مچاتے رہے, تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کسی آسانی سے علیحدہ ہوا کیا گیا, تمہیں کسی نے ٹچ کیا؟ شور مچانے دو مولویوں کو, کیا فرق پڑتا ہے. رقیبوں سے بھی رسم و راہ مجھ سے بھی شناسائی, ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. آج اضطراب کی لہر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا. کل کوئٹہ میں شعلے بھڑک رہے تھے, پھر کراچی شعلوں کی زد میں تھا. پشاور بیچارہ تو پرانا مظلوم ہے. اب پنجاب کے دل میں بھی چنگاری پھینک دی ہے شیطان کے نمائندوں نے. اور میں کیا بتاؤں, ہمارا ایک پیارا دوست اس میں پیارا دوست ہم سے جدا ہو گیا. احسان الہی ظہیر پر اللہ کی رحمتیں ہوں. آمین. اس دور کا انسان تھا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ولی اللہ تھا, لیکن خوبیاں اس میں جلی تھی. تاریخ تحفظ ختم نبوت میں اس نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا. سن 74 میں جب شیخ بنوری کی قیادت میں یہ جد جہد ہو رہی تھی, علامہ احسان الہی ظہیر پہلی صف میں تھا. پھر ابھی جب امت مسلمہ نے قادیانیوں کے خلاف عملی تقاضوں کے لیے آگے بڑھی ہے تو علامہ صاحب اس میں بھی صف اول میں تھے ہمارے ساتھ. اور شاید یہی وہ ادائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئے. پھر ایک بات یہ کہ کھڑا موحد تھا, کھڑا موحد
صحابہ کا شہدائی. ایک بزدل اور ناکام اور نامراد لیڈر نے تو یہ کہا کہ اس کو سزا ملی ہے اور ایسوں کو ایسی ہی سزا ملتی ہے. میں نے رات راولپنڈی میں بھی کہا سزا تو تمہیں ملی ہوئی ہے کہ حرمین شریفین میں تمہارا داخلہ بند ہے. الحمدللہ. احسان لائی ظہیر کو سزا نہیں جزا ملی ہے. مرنے والے تو مرتے رہے، اب بھی مر رہے ہیں اور آئندہ بھی مرتے رہیں گے، لیکن کوئی یوں مر کے دکھائے نا کہ دھماکہ لاہور میں ہو اور قبر جنت البقیع میں تبدیل ہو. میرے نزدیک یہ سزا نہیں جزا ہے. فروری میں جب میں عمرے پر گیا ہوا تھا، یہی فروری جو گزرا ہے، ان سے میری آخری ملاقات وہی مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی. مسجد نبوی سے ہم نکلے، صبح کی نماز پڑھ کر، اشراق کی نوافل پڑھ کے، تلاوت کر کے، میرا بازو پکڑا، سیدھے جنت البقیع چلے گئے. اب جنت البقیع میں بہت توسیع ہو گئی ہے. پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کارنر پہ تھی، کنارے پہ تھی، اب وسط میں آ گئی ہے. امہات المومنین اور بنات طیبات کی قبروں سے ہوتے ہوئے ہم دونوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ پہنچے. بے ساختہ آنکھیں برستی رہیں. پتہ نہیں کیا خیال آیا اس شخص کو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، کہنے لگا الہ العالمین، جنت البقیع بہت وسیع ہو گئی ہے، قبر باقی سب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن تقدیر اسے نہیں مرنے دیتی. اگر اسی وقت وہ بھی شہید ہو جاتے تو ظاہر ہے کہ قبر پاکستان میں بنتی، لیکن تقدیر نے انہیں مرنے نہ دیا. سعودی عرب سے جہاز آئے، PIA نے تکلیف نہیں کی، لیکن PIA کو کرکٹ کھیلنے والے لفنگوں کو لے جانے سے کہاں فرصت ہے کہ وہ ایسے کام کرے. ہمارے مرد مومن صاحب کا پسندیدہ لشکر کرکٹر. اس کا اپنا بھی ذوق ہے اور قوم کو بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے. کہیں بھی میچ ہو دکھایا جاتا ہے مواصلاتی سیاروں کے ذریعے کہ اسلامی نظام کی باتیں چھوڑو، یہ تو مولوی والی باتیں ہیں. کرکٹ دیکھا کرو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی. معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، کہیں نوجوان میرے عزیز ناراض نہ ہو جائیں. یہ گندی جنس جو ہے بازار گناہ میں بیٹھے ہوئے غلاظت کے مجسمے، یہ طوائفیں یہ بہت پسند کرتی ہیں. ساری دنیا سے طوائفیں جمع ہوتی ہیں اور وہ میچ دیکھتی ہیں، اور پھر انہی کے دلال اس کو پسند کرتے ہیں. یہ میچ ہے ہی نہیں، یہ تو بے حیائی اور زنا کو پھیلانے کا جدید طریقہ ہے، سویٹ پوائزن. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سعودی عرب سے کہا جائے
وہ لے گیا, یہاں سے زندہ لے گیا. دیار رسول میں پہنچتے ہی تقدیر مسکراتی ہوئی آ گئی, احسان آؤ, تمہاری آرزو کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے, کب تک زندہ رہو گے؟ چلو تمہیں جنت البقیع میں سلا دیتے. چپ کر کے وہاں جا کے سو گیا. 7 مہینہ پہلے جس آرزو کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے, صرف 7 مہینے کے مارجن کے بعد اللہ نے جنت البقیع میں سلا دی ہے. یہ سزا ہے یا جزا ہے؟ جزا ہے. میرے عزیز دوست, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس سرزمین پر شرک و بدعات کے اڈے نہیں ہیں. اللہ نے انہیں نوازا ہے کہ زمین سونا اگلتی ہے, آسمان موتی برساتا ہے. ابھی ایک سونے کی نئی کان ملی ہے سعودی عرب میں. ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تو قیامت تک ختم ہونے والی نظر نہیں آتی, انلمیٹڈ ہے. کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ کب تک چلے گی. حق تعالی نے پیشکش کی تھی اپنے محبوب کو, محبوبم اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں. الفقر و فخری کے تاجدار نے تو یہ پیشکش قبول نہ کی کہ الہ العالمین میرا فقر میری متاع ہے, لیکن اللہ نے وہ پیشکش پوری کر ہی دی. اس سرزمین کو نوازا اور خوب نوازا. تپتے ہوئے صحرا پر اونٹ کی چرانے والی قوم آج جدید بلڈنگوں میں رہتی ہے. مدینہ طیبہ, ریاض اور جدہ دنیا کے جدید ترین شہروں میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حرم بھی ایئر کنڈیشن ہو گئی. مسجد نبوی کے باہر جو توسیع ہو رہی ہے حرم پاک کی, انشاءاللہ بہت جلد وہ تکمیل کو پہنچنے والا ہے. 2 منزلہ فل ایئر کنڈیشن, 50 لاکھ افراد اس میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے انشاءاللہ. تو آؤ دعوت دیتا ہوں پاکستان کے دوستوں, توحید میں وفا کر دو, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. پھر بم یہاں نہیں پھٹیں گے, روس میں پھٹیں گے. لیکن اگر تم طوائفوں کو اونچا کرو گے, قرآن و حدیث کو یتیم خانوں میں اور برطانوی تعلیم اور فرنگی علوم کو یونیورسٹیوں میں پڑھاؤ گے, علماء کو زکوٰۃ کے چیک دے دے کر چپ کر دو. وہ ایک خاتون تھی, باتیں بہت کرتی تھی. ڈاکٹر کے پاس آئی, کلینک میں پہنچتے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب طبیعت میری کچھ خراب رہنے لگی ہے, سر چکراتا رہتا ہے, آنکھیں جلتی رہتی ہیں, کانوں میں زوں زوں ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں بھی جلتے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی, بچوں کو جھڑکتی رہتی ہوں, خامن سے اکثر لڑ پڑتی ہوں, مہمان آئے تو ان کے ساتھ بھی تلخی ہو جاتی ہے, پسینہ بہت آتا ہے, پیاس بہت لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جلدی سے تھرمامیٹر اٹھایا اور اس کے منہ میں رکھ دیا. تھرمامیٹر عموماً سوا منٹ کے لیے ہوتا ہے, لیکن خاتون کے منہ میں تھرمامیٹر رکھا, 5 منٹ گزر گئے, 10 منٹ گزر گئے, 15 منٹ گزر گئے, آدھا گھنٹہ گزر گیا, 1 گھنٹہ گزر گیا. باقی مریضوں کے منہ سے تھرمامیٹر ڈاکٹر صاحب رکھتے ہیں, نکالتے ہیں, لیکن وہ خاتون لیے بیٹھی اشارے بھی کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب نکالے, تیرے منہ سے تھرمامیٹر اس وقت نکالوں گا جب ڈسپنسری کلوز کر کے گھر پر چلا جاؤں گا, اس لیے کہ تیری جو گفتگو ہے یہ ختم ہونے والی نہیں. علماء بیچارے حق بیان کرتے تھے, ان کے منہ میں زکوٰۃ کا تھرمامیٹر رکھ دیا ہمارے فنکار نے, اور اب ایسی چپ لگی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر. اقبال کہتا ہے ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت,
نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ مولوی صاحب جو عید کی نماز پڑھاتا ہے اپنے پیچھے دیکھتا ہے نا گورنر کو کھڑا ہوا، اپنے پیچھے دیکھتا ہے وزیر اعلیٰ کو کھڑا ہوا، پہلے بھی 3.5 من ہے پھر 5 من کا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے۔ میرے بھولے بادشاہ، یہ نماز روزوں میں اگر آپ کو اسلام کی آزادی نظر آتی ہے تو یہ آزادی تو یورپ میں بھی حاصل ہے مسلمانوں کو، وہاں مسجدیں ہاؤس فل ہوتی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس وقت برطانیہ میں 900 مسجدیں ہیں جہاں 5 وقت اذانیں گونج رہی ہیں۔ برطانوی پریس کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں 50% چرچ کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، اور مسجدوں میں اضافے کا یہ عالم ہے کہ سن 50 میں برطانیہ میں ایک بھی مسجد نہیں تھی، آج 900 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ روزے بھی رکھے جاتے ہیں وہاں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، وہاں سے لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں۔ تو کیا برطانیہ میں اسلام ہے؟ برطانیہ میں اسلام ہے؟ کیوں اسلام نہیں ہے؟ کہ عدالتوں میں فیصلے اسلام کے مطابق نہیں ہوتے، سوسائٹی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، مظلوم کی داد رسی اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہاں برطانوی قانون حکومت کرتا ہے تو وہ عیسائیوں کی حکومت، اور یہاں اگر برطانوی قانون حکومت کرتا ہے تو یہ مسلمانوں کی حکومت۔ مولوی صاحب خوش ہیں، کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہو؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں بس، اور کیا چاہتے ہیں؟ زکات مل جاتی ہے مولوی صاحب کو۔ میرے عزیز دوستوں، ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ نعرے لگاتا ہے ایشیا سرخ ہے۔ آج ہم راولپنڈی سے آ رہے تھے، انہوں نے 2 نعرے لگائے، بسوں پر جا رہے تھے کوہ نور مل کے سامنے، مزدور بھائی ہمارے تھے، ایک تو بڑا اچھا نعرہ لگایا رہبر و رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے کہا ایشیا سرخ ہے۔ میں نے کہا یہ خوب پیروکاری کی ہے تم نے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ رہبر و رہنما مصطفیٰ یہ تو بہرحال تبرکاً کہہ دینا چاہیے، برکت ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک نظام زندگی کا تعلق ہے، معیشت اور اقتصادیات کا تعلق ہے، اس کے لیے روس سے مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں، امریکہ سے مدد حاصل کرنی پڑے گی۔ ایک کہتا ہے میری کامیابی مغربی نظام میں ہے، دوسرا کہتا ہے میری کامیابی اشتراکی نظام میں ہے۔ میرے عزیز یقین فرمائیے، یہ دونوں نظام استحصال کرتے ہیں انسانیت کا۔ انہوں نے ظالموں کو سپورٹ کیا ہے اور مظلوموں کو مزید ستایا ہے، مظلوموں کو سپورٹ نہیں کیا۔ آپ کے لیے صرف اور صرف محمد عربی کے نظام میں، آئین شریعت میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت میں۔ اس موجودہ اونچ نیچ کو اسلام کے کھاتے میں مت ڈالیے کہ صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام یہی ہے، نہ، اسلام یہ ہے جو دور خلافت راستہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہے کتنی تنخواہ تھی صدیق اکبر کی؟
تنخواہ کا معیار یہ تھا کہ جو عام آدمی کی آمدنی کا پرسنٹیج ہے، ایوریج ہے، عام آدمی کی، گلیوں میں بازاروں میں گھومنے والے ایک عام آدمی کی جو آمدنی کی ایوریج ہے، خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ اتنی ہی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وی آئی پیز کے لیے اتنی تنخواہ کہ جس سے وہ چوچلے کرے۔ بچوں نے تقاضا کیا کہ میٹھا بنے، اہلیہ نے امیر المومنین کی خدمت میں بچوں کی ڈیمانڈ عرض کی، تقاضا عرض کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا رسول کی امت کا بیت المال اس لیے تو نہیں ہے کہ امیر المومنین کے بچے حلوہ کھاتے پھریں، اور عصر حاضر کے مولوی نے حدیثیں بنا رکھی ہیں، حضور کو حلوہ کھانا بہت پسند تھا۔ اپنے حلوے مانے پچانے کے لیے، اپنے حلوے مانوں کے جوان کے پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کو حلوہ خور ثابت کرتا ہے یہ، اور یہ نہیں بتاتا کہ رسول کو راہ حق میں پتھر کھانا بھی پسند تھا، اس لیے کہ اگر یہ بتائے تو پھر خود پتھر کیسے کھائے۔ خود تو آپ دیکھیے نا، سنگریزوں پہ چل چل کے بیچارہ کتنا کمزور ہو گیا ہے اس دور کا۔ ہاں جی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیت المال اس لیے نہیں ہے کہ امیر المومنین کے بیٹے حلوہ کھاتے تھے۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ روزانہ کچھ آٹا بچاتی رہی، ایک عرصے کے بعد میٹھا تیار کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، دسترخوان پر جب کھانا لایا گیا ہے تو اس میں میٹھا بھی رکھا گیا۔ پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ گھر والی نے بتایا میں نے روزانہ کے بجٹ میں سے اتنا آٹا بچایا تھا، آج میں اس قابل ہوئی کہ وہ آٹا بیچ کر کچھ میٹھا خریدا، کچھ روغن خریدا، تو یہ بچوں کا تقاضا پورا کر دیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کتنا آٹا بچایا تھا روزانہ؟ انہوں نے کہا اتنا۔ فرمایا نہیں، پلیٹ میں رکھ کے بتاؤ۔ وہ پلیٹ میں رکھ کے لائی، وہی پلیٹ اٹھا کر بیت المال کے انچارج کے پاس چلے گئے۔ فرمایا آئندہ اتنا آٹا میرے گھر میں کم بھیجا کرو تاکہ پھر تا زندگی ابو بکر کے گھر میں کبھی سویٹ ڈش نہ بن سکے، حلوہ نہ تیار ہو سکے۔ اور یہ مشاعرہ بھی جمع قبول کیا تھا، اصحاب الرائے کے مشورہ پر جمع قبول کیا تھا، ورنہ وہ لینے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ عصر کی نماز کے بعد کچھ جانور پکڑتے تھے بازار میں، ان کو بیچتے تھے اور اپنا روزگار مہیا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا نہیں امیر المومنین یہ احتیاط کے خلاف ہے، کہیں کوئی دشمن وار نہ کر دے، آپ مشاہرہ قبول کریں۔ 27 مہینوں کا مشاہرہ لیا، لیکن جب یہ دنیا چھوڑنے لگے تو اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا بیٹی میرا سامان بیچنا، میرے برتن بیچنا، میری ساری جائیداد اور گھر بیچنا، 27 مہینوں کی مدت میں جو مشاہرہ بنتا ہے مجموعی رقم وہ ساری کی ساری بیت المال میں واپس داخل کر دینا، تاکہ رحمت للعالمین کی خدمت میں سخرو ہو کر عرض کروں کہ محمد تیری امت کی خدمت کا کوئی معاوضہ لے کے نہیں آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ انداز اپنایا، الطاف رسول نے یہ انداز اپنایا ہے اور اللہ کی عبادت میں وفا کر دی ہے، تو پھر اللہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، فتوحات کا سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا فتوحات کا۔ ایک جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو ذرا آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، بعد میں سوچا گیا کہ یہ آزمائش کیوں آئی ہے،
کہیں کوئی سنت تو نہیں رہ گئی تھی ہم سے؟ جب اس سلسلے میں چھان بین کی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں بعض حضرات مسواک کرنے میں جلدی میں کوتاہی کر بیٹھے تھے، جس کے نتیجے میں یہ آزمائش ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ آئندہ کے لیے طے ہوا کہ پھر یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسواک کرنا سنت رسول ہے۔ پھر اس اہتمام کے ساتھ مسواک ہوتا رہا کہ دشمن نے جاسوس بھیجے، جاؤ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کے آؤ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دشمن کے جاسوس آئے، اتفاق سے نماز کا وقت تھا، مسلمان مسواک کر رہے تھے، لرزتے کانپتے ہوئے واپس گئے اور جا کے اپنے وڈیروں سے کہا مت پوچھو ہم کیا دیکھ کے آئے ہیں، پوچھو مت، تم تو یہاں تیر کمان ٹھیک کر رہے ہو، تم تو یہاں نیزے بھالے اور تلواریں درست کر رہے ہو، وہاں ہم نے جا کے دیکھا ہے مسلمان تو دانت تیز کر رہے ہیں، تمہیں کچا چبا جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ تاریخ گواہ ہے عزیز دوستو، کفار کا اس قدر حوصلہ پست ہوا کہ یہ سنتے ہی انہوں نے میدان میں اترنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور کہا ان سے تو سلو ہی کرنا بہتر ہے، جو دانت تیز کر رہے ہیں وہ ہمیں کہاں چھوڑیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے تو رب العالمین بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ چاہتے ہو کہ خوف امن سے بدل جائے، چاہتے ہو کہ تمہیں خوشحالی نصیب ہو، تو پھر آؤ اس کا مصداق بن کے دکھاؤ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل کے معیار پر پورے اتر کے دکھاؤ نا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ توحید کے مقابلے میں شرک کے اڈو کو تباہ کرو، سنتوں کے مقابلے میں بدعات کے فروغ کو روکو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا سد باب کرو، اطاعت رسول میں حق ادا کر دو۔ جب تم وفا کرو گے تو رب العالمین بھی تمہیں جزا عطا فرمائیں گے۔ اور وفا کے سفر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ سجدوں میں، عبادت میں، رکوع میں، قیام میں، ندا و پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، مانو اور منواؤ۔ یہ بیان جو میرا یہاں ہوتا ہے یہاں میرے دوستوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے اگر میں یہی بیان قومی نشریاتی رابطے پر پوری قوم سے کروں تو ہی کی بہاریں آئیں گی یا بھی کی خزاں، لیکن ہم قومی نشریاتی رابطے پر اسی وقت آئیں گے جب ان پر طوائفوں کا داخلہ بند ہوگا۔ میں آپ کو صاف کہہ دوں، جب تک ان رابطوں پر طوائفوں کا کنٹرول ہے اور ان کی آمد رفت جاری ہے، اس وقت تک کوئی باضمیر عالم جو بکا ہوا نہ ہو،
बिके हूं की तो बात ही छोड़िए, बाजार की जिन्स तो हर जगह मिल जाती है। कोई बाज़मीर आलिम उस रास्ते पर कुरान बयान नहीं कर सकता जिस रास्ते पर गाने भी बयान किए पेश किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कौमी नसरियाती रास्तों पर यह बात हो कि इंसानी जबीन की आजियों के लिए सच्चा मसजूद कौन है, तो सारा मुल्क पुकारे ना अल्लाह ही। हर जगह मौजूद कौन है, अल्लाहुल गुयूब, कारसाज़ो दस्तगीर, हाजत रवाओ मुश्किल कुशा, गंज वालों, पिशावर के रोशन जमीरों, मैं कहा करता हूं भी के बीमारों से, कभी तन्हाई में अपने ज़मीर से पूछो मुश्किल कुशा कौन है, तो तुम्हारा ज़मीर भी यही कहेगा मुश्किल कुशा वही है जिस पे खुद कभी मुश्किल नहीं आती। जो खुद मुश्किलों में उलझे वो मुश्किल कुशा नहीं, जो खुद हाजतमंद हो वो हाजत रवा नहीं। अंबिया के आजमाइश आई के नहीं, रसूलों पे मुश्किलात आई के नहीं। शाहजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने एक हसीन देखा जिसकी जबीन की तलअत वज़्ज़ुहा कहलाई, जिसकी जुल्फों की सियाही वल्लैली इज़ा सजा कहलाई, जिसके लिबास की अदाएं कुरान की आयात बन गई। कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, जिसके शहर के तज़किरे अर्शे बरी पे हुए। मैंने एक हसीन देखा कि वो जिस धरती पे चलता है रब्बुल आलमीन उसकी कसमें कुरान में खा लेते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने एक हसीन देखा कि जिसके पसीने से फूल खिलते हैं, गुलशन महकते हैं, जिसके तबस्सुम से सितारे चमकते हैं, जिसके तकल्लुम से अनादिल चहकते हैं, जिसके क़याम से आसमान बुलंदियां हासिल करते हैं, जिसके कूद से धरती सुकून हासिल करती है, जो सारे अंबिया का इमाम नजर आता है। मेरा जी चाहा कि इसी हसीन के दर का सवाली बन जाऊं, इसी के दर पे दामन फैलाऊं। लेकिन जब मैं उसकी सीरत के हवाले से उसके दर पे पहुंचा तो मैंने देखा सारी कायनात सो रही है और वो हसीनों का हसीन आंसुओं की बरसात में किसी और के दर पे दामन फैलाए हुए रो रहा है। आंखें सूजी हुई हैं, पांव पे वरम नजर आता है, तो मेरे ज़मीर ने रहनुमाई की अता अल्लाह, अब इससे नहीं मांगना, तू भी उसी के दर का सवाली बन जा जिसके दर पे ऐसे ऐसे हसीन भी सवाली नजर आते हैं। नारे तकबीर, ताज तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हकीकी हाजत रवाओ मुश्किल कुशा अल्लाह ही, दोहराओ इसे और फैलाओ, हवाओं में नशर करो पिशावर वालों, ताकि भी के जरासीम खत्म हों। सच्चा हाजत रवाओ मुश्किल कुशा ही, लगाओ नजर शैतान के सीने पे ज़र्ब, सच्चा मुश्किल कुशा हकीकी हाजत रवा, इज्जत देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, औलाद
عطا کرنے والا، زندگی اور موت کا مالک، سب کی سننے اور قبول کرنے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا، تانا دیے بغیر خطا کاروں کو معاف کر دینے والا، اس میں وفا کر دو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، عقبہ بھی کامیاب ہوگی۔ اگر زندگی رہی تو کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ کس جگہ؟ محلہ سار بنان، اندرون لوری گیٹ، کوئی اندرون لوری گیٹ، پوچھے کہ نہ پوچھ، محلہ سر بنان۔ یہ آپ نے اٹھنا شروع کر دیا، دعا مانگنی ہے گھر تو کہنا جی کہنا ہاں جی، کیسٹیں ضرور سنا کیجیے لیکن وہ گھس جاتی ہیں، اس کو پڑھیے اور یاد کیجیے، انشاءاللہ اس میں آپ کو توحید، رسالت، عظمت صحابہ، اور پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انڈیا میں جب جاتا ہوں تو میرا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سستا ایڈیشن آ گیا کراچی والوں کی طرف سے، اور یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی ڈاکٹر نے قرآن اور طب جدید کے عنوان سے بڑی خوبصورت مشورے دیے ہیں صحت کے لیے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ یہ سارا لٹریچر پڑھے لکھے حضرات کے لیے انشاءاللہ روشنیاں فراہم کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے محفوظ و معمون فرما۔ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو اے اللہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ جیسا ہمارے عزیز ارشاد الحق مدنی صاحب نے قرارداد تعزیت میں آپ سے دعا کی درخواست کی ہے، میں تائیداً آپ سے اختتام جلسہ پر دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ بموں کے دھماکوں میں ہمارے جو دینی بھائی شہید ہو کر اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو پشاور میں لوگ شہید ہوئے تھے، لاہور میں، کوئٹہ میں اور اب راولپنڈی میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے دوست علامہ احسان لائی ظہیر کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اپنے جوار رحمت میں دائمی بسیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب قرآن کریم کا عاشق اور سچا خادم تھا، وہ شخص اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے آج خود وہاں پنجپیر جا کر اظہار تعزیت کیا ہے ان کے بچوں سے، عزیز محمد طیب صاحب سے اور ان کے بھائیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس میں کام کرنے والے ہمارے تمام دوستوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد متعین کر رکھا ہے
کہ قرآن و سنت کی تعلیمات اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کو انشاءاللہ ہم تا زندگی آگے بڑھائیں گے اور زندگی کا ہر لمحہ اسی مقدس مشن پر گزاریں گے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.